بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لے اور پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی راحت و آرام میں بسر کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت و الفت میں رہتے تھے اور کسی بھی وقت ان کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ قیام اللیل کرنے والوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ عباد الرحمن کے صفات میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے پروردگار کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ قیام اللیل متقیوں کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے بھی نیک عمل کرتے تھے اور وہ رات کو کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے، یعنی رات کا وہ بڑا حصہ عبادت میں گزارنے کے بعد بھی وہ اپنے عمل پر مغرور نہیں ہوتے تھے، بلکہ سحری کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور استغفار کرتے۔ قیام اللیل کے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے اور وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے تھے،
اور ہم نے ان کو جو رزق دیا وہ اس میں نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ کسی نفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اس آیت میں قیام اللیل کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور قیام اللیل کو اہل تقوی کی صفت بتائی گئی ہے، اور جس کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ مومن کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ خوف اور امید کے ساتھ ہوتا ہے۔ مومن عمل کر کے ڈرتا بھی ہے کہ یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں منظور ہوگا بھی کہ نہیں، اور منافق نہ عمل کرتا ہے اور نہ ڈرتا ہے۔ قیام اللیل کرنے والے حامل افراد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کی صفت سے متصف فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدتا ہے، اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ جو پوری رات غفلت میں گزارے یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزارے یا فلموں اور ڈراموں کو صبح تک دیکھتا رہے، اور ایک وہ شخص جو قیام اللیل کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور عاجزی اور انکساری کرتا ہے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ قیام اللیل میں ہم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شکورا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتے۔ بس میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں جب کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل پورے اطمینان خشوع خضوع کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات ہو اسے اسی حساب سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ قیام اللیل کوئی آسان عبادت نہیں، سب سے پہلے اس میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے، اور شروع میں اس کے لیے تدریب اور مشق کرنا ہوتا ہے، اور بعد میں یہ قیام اللیل آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ قیام اللیل افضل ترین عبادت ہے۔ نفلی نمازوں میں سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ فرض نماز کے بعد زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ قیام اللیل جنت میں داخلے کا عظیم ترین سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو قیام اللیل کرتے ہیں۔ قیام اللیل مومن کا شرف و اعزاز ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے محمد، مومن کا شرف و اعزاز قیام اللیل میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے اس کے بے نیازی میں ہے۔
یعنی لوگوں کا خیال ہے کہ شرف و عزت مال و دولت و منصب میں ہے، اس میں کوئی عزت اور شرف نہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، مومن کا شرف و اعزاز قیام اللیل میں ہے، اور قیام اللیل کرنا اس کے مضبوط ایمان، اخلاص اور یقین کی دلیل ہے۔ رات کے وقت دعا مانگنے کی بڑی فضیلت ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اللیل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ۔ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو اگر کسی بندہ مسلم کو مل جائے اور وہ اس میں دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور رات کے آخری تیسرے پہر ہمارا رب آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے هل من داع فاستجیب له، هل من سائل فاعطیہ، هل من مستغفر فاغفر له۔ کوئی ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ یہ مبارک گھڑیاں جس میں ہر رات اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو پکارتا ہے، مگر اس کے باوجود ضرورت مند، حاجت مند، گنہگار ہو کر بھی ہم اس قیمتی وقت سے غافل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام اللیل کرے گا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو شخص 100 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ عابدوں میں لکھا جائے گا، فرمانبرداروں میں سے شمار ہوگا، اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا اس کا شمار خزانہ سمیٹنے والوں میں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس عظیم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔